فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں بقدر مدت بقائے آسمان و زمین کے، سوائے اس وقت کے جو اللہ کا چاہا ہوا ہے۔ یقیناً آپ کے رب اللہ اے نبی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گدھے کے چیخنے میں جیسے زیر و غم ہوتا ہے، ایسی ہی ان کی چیخیں ہوں گی۔ یہ یاد رہے کہ عرب کے محاوروں کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ ہمیشگی کے محاورے کو اسی طرح بولا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشگی والا ہے جب تک آسمان و زمین کو قیام ہے۔ یہ بھی ان کے محاورے میں ہے کہ یہ باقی رہے گا جب تک دن رات کا چکر بندھا ہوا ہے۔ پس ان الفاظ سے ہمیشگی مراد ہے، نہ کہ قید۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے بعد دار آخرت میں ان کے سوا اور آسمان و زمین ہوگا، پس یہاں مراد جنس ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر جنت کا آسمان زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کی منشا کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ۔ اس آیت میں اس استثناء کے بارے میں بہت سے قول ہیں جنہیں زاد المسیر میں نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے خالد ابن معدان، ضحاک، قتادہ اور ابن سینان کے اس قول کو پسند فرمایا ہے کہ استثناء عائد ہے موحد گنہگاروں کی طرف۔ بعض سلف سے اس کی تفسیر میں بڑے ہی غریب اقوال وارد ہوئے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو چاہے آپ کے پروردگار بخشش کرنے والے ہیں بے انتہا۔ سو آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیے جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں شبہ سا ہی ہے، یہ تو قلق میں ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا، آپ کے رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسولوں کے تابع دار جنتوں میں رہیں گے جہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان کی بقا تک ان کی بھی جنت میں بقا رہے گی، مگر جو اللہ چاہے، یعنی یہ بات بذاتی ہی واجب نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر ہے۔ بقول ضحاک و حسن یہ بھی موحد گنہگاروں کے حق میں ہے، وہ کچھ مدت جہنم میں گزار کر اس کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ ہے عطیہ ربانی جو ختم نہ ہوگا نہ گھٹے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں ذکر مشیت سے یہ کھٹکا نہ گزرے کہ ہمیشگی نہیں، جیسے کہ دوزخیوں کے دوام کے بعد بھی اپنی مشیت اور ارادے کی طرف رجوع کیا۔ سب اللہ کی حکمت و عدل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں، نیز سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے، موت کو چت کبرے بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ فرما دیا جائے گا کہ جنتیوں ہمیشگی ہے اور موت نہیں، اور اے جہنم والو ہمیشگی ہے موت نہیں۔ معبودان باطلہ کی حقیقت۔ مشرکوں کے شرک کے باطل ہونے میں ہرگز شبہ تک نہ کرنا۔ ان کے پاس بجز باپ دادوں کی بھونڈی تقلید کی اور دلیل ہی کیا ہے؟
ان کی نیکیاں انہیں دنیا ہی میں مل جائیں گی، آخرت میں سخت عذاب ہی عذاب ہوں گے۔ جو خیر و شر کے وعدے ہیں سب پورے ہونے والے ہیں، ان کا عذاب کا مقررہ حصہ انہیں ضرور پہنچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، لیکن پھر لوگوں نے پھوٹ ڈالی، کسی نے اقرار کیا تو کسی نے انکار کر دیا۔ بس انہی نبیوں جیسا حال آپ کا بھی ہے، کوئی مانے گا کوئی ٹالے گا۔ چونکہ ہم وقت مقرر کر چکے ہیں، چونکہ ہم بغیر حجت پوری کیے عذاب نہیں کیا کرتے، اس لیے یہ تاخیر ہے، ورنہ ابھی ہی انہیں ان کے گناہوں کا مزہ یاد آ جاتا۔ کافروں کو اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں غلط ہی معلوم ہوتی ہیں، ان کا شک و شبہ زائل نہیں ہوتا۔ سب کو اللہ جمع کریں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اس آیت کی کئی قراءت ہیں، ان قراءت کا بھی معنی اسی ہمارے ذکر کردہ معنی کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بس آپ اے نبی جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کے دیکھنے والے ہیں۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ کا لوکا لگ جائے گا، اور اللہ کے سوا اور تمہارے مددگار نہ کھڑے ہو سکیں گے اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں۔ یہ ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اے نبی آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ استقامت اور سیدھی راہ پر دوام، ہمیشگی اور ثابت قدمی کی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، ساتھ ہی سرکشی سے روکتے ہیں، کیونکہ یہی تباہ کرنے والی چیز ہے، گو کسی مشرک ہی پر کی گئی ہو۔ پروردگار بندوں کے عمل سے آگاہ ہیں۔ مداہنت اور دین کے کاموں میں سستی نہ کرو، شرک کی طرف نہ جھکو، مشرکین کے اعمال پر رضامندی کا اظہار نہ کرو، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی۔ ظالموں کی طرفداری ان کے ظلم پر مدد ہے، یہ ہرگز نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو کون ہے جو تم سے اللہ کا عذاب ہٹائے، اور کون ہے جو اس سے تمہیں بچائے؟ نماز قائم کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں دن کے دونوں سرے سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے۔ قتادہ و ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے سرے سے مراد صبح کی نماز اور دوسرے سرے سے مراد ظہر و عصر کی نماز۔ رات کی گھڑیوں سے مراد عشاء کی نماز، اور بقول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ مغرب و عشاء کی نیکیوں کا کرنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد نیز سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسلم اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا میرے اسی وضو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کے صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بس یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اور رمضان تک کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں ہے، ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر رسول اللہ سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی۔ اس پر یہ آیت اتری، اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح مسلم نیز ابی داؤد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا، ہاں جماع نہیں کیا، یعنی ہم بستری نہیں کی۔ اب میں حاضر ہوں، جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا۔ رسول اللہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا تو اچھا تھا۔ رسول اللہ برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا اسے واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر معاذ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ وہ عورت مجھ سے 1 درہم کی کھجوریں خریدنے آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اندر کوٹری میں اس سے بہت اچھی کھجوریں ہیں۔ وہ اندر گئی، میں نے بھی اندر جا کر اسے چوم لیا۔ پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے نفس پر پردہ ڈالے رہ۔ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، لیکن ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے جا کر رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے ایک غازی مرد کی اس کی غیر حاضری میں ایسی خیانت کی۔ میں نے تو یہ سن کر اپنے تئیں جہنمی سمجھ لیا اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش کہ میرا اسلام اس کے بعد کا ہوتا۔ رسول اللہ نے ذرا سی دیر اپنی گردن جھکا لی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کی مقرر کردہ حد مجھ پر جاری کیجیے۔ 1-2 دفعہ اس نے یہ کہا، لیکن رسول اللہ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ جب نماز کھڑی ہوئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا بس تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، خبردار اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ پکڑ کر اسے جھنجوڑا تو تمام خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا ابو عثمان تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ ارشاد ہو۔ فرمایا اسی طرح میرے ساتھ رسول اللہ نے کیا۔ پھر فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی خواہش ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے ایک ہونے کی اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بس یہ ان سب پر اور غالب رہے گی۔ سامعین، کسی کو ان احادیث سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کے کام پسند ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، اپنے مولا کو منائے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرے۔ واللہ اعلم۔